الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، 17 رمضان المبارک کی مناسبت سے تاریخ کا ایک اہم واقعہ، کفر اور اسلام کی مایہ ناز یادگار تاریخی جنگ، جس کی تفصیل اور اس کے متعلق ہمیں ملنے والے اسباب قرآن مجید کے سورہ انفال میں، سورہ بقرہ میں، سورہ عنکبوت میں اور دوسری اور مزید 2 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس غزوے سے متعلق ذکر فرمایا جو 17 رمضان المبارک میں پیش آیا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے بدر کے دن جبکہ تم لوگ بہت کمزور تھے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری کی زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کی قدر فرمائیں گے، تمہاری عبادتوں کی لاج رکھیں گے. 2 ہجری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے کے دوسرے سال، جسے 2 ہجری کہا جاتا ہے، یہ سن 2 ہجری تاریخ کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہجرت کے دوسرے سال اہم واقعات جو پیش آئے، اس میں سے ایک واقعہ تحویل قبلہ کا. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد کچھ مہینے، 16 مہینے کے آس پاس بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. سن 2 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو قبلہ بدلنے کا حکم نازل ہوا. دوسرا واقعہ روزوں کی فرضیت اللہ نے سن 2 ہجری میں فرمائی. تیسرا واقعہ زکوٰۃ کی فرضیت اللہ رب العزت نے سن 2 ہجری میں فرمائی.
چوتھی بات، آیات جہاد کا نزول، کہ اب اسلام کی خاطر، جان بچانے کی خاطر اسلام میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں سے آپ کو لڑنے کی اجازت ہے۔ یہ آیات جہاد کا نزول سب سے پہلے سن 2 ہجری میں ہوا، اور جہاد کا حکم بھی سن 2 ہجری میں ہوا۔ اور چھٹی بات ہے، ان آیات اور اس حکم کے ملنے کے بعد سب سے پہلا غزوہ جو پیش آیا وہ غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو سن 2 ہجری تاریخ کے لحاظ سے بڑی اہمیت والا سن ہے کہ اس میں اہم واقعات پیش آئے۔ اسلام کے ارکان میں سے روزہ ایک رکن ہے، زکوٰۃ ایک رکن ہے، تو 2 بڑے بڑے فرض ایک ہی سال میں ہوئے ہیں، وہ ہے 2 ہجری۔ اور واقعہ بدر جسے قرآن مجید نے یوم الفرقان کا نام دیا ہے، کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی جنگ، حق اور باطل کے درمیان میں واضح فرق بتانے والی جنگ، یہ ہے بدر کی جنگ، جسے قرآن مجید یوم الفرقان کا نام دیتا ہے۔ مدینہ منورہ سے 110 کلومیٹر کے فاصلے پر اس زمانے میں بدر ایک جگہ کا نام ہے، جہاں ایک شخص بدر بن عمر نامی ایک شخص نے وہاں ایک کنواں کھدوایا۔ عرب میں پانی کی قلت کی وجہ سے جہاں پانی ہوتا وہاں آبادی بس جاتی، اور جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں آبادی نہیں بستی۔ مکہ مکرمہ میں پانی نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام لا کر اپنی بیوی بچے کو چھوڑ گئے، اللہ نے اپنی قدرت سے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا۔ جب پانی وہاں آیا تو قبیلہ جرہم وہاں بسا، پھر وہاں سے پورا مکہ مکرمہ آباد ہونا شروع ہوا۔ پانی دیکھ کر ہی وہ قبیلہ وہاں آیا تھا، چونکہ اوپر پرندے منڈلا رہے تھے، اور پرندے جہاں منڈلاتے ہیں وہ علامت سمجھی جاتی تھی کہ یہاں پر پانی ہے۔ تو عرب میں وہ بدر کا مقام، ایک جاہلیت کے زمانے میں ایک شخص نے کنواں کھدوایا، پانی کی سہولت ہوئی تو اس جگہ پر لوگ آباد ہونا شروع ہوئے۔ اس مقام پر یہ تاریخی جنگ پیش آئی۔ یہ جنگ ہو کر 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی اس کی حیثیت، آج بھی اس کے کارنامے، آج بھی اس جنگ میں شہید ہونے والے، ثابت قدم رہنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کا واقعہ، ان کی قربانی، ان کی ہمت اور شجاعت کو بڑی اہمیت اور حیثیت دے کر بیان کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام خود نے اس جنگ میں شریک ہونے والے صحابہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ دراصل واقعہ اس طرح ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام 13 سالہ مکی زندگی میں صحابہ کی مشقتیں دیکھتے رہے، خود اللہ کے نبی پر ہونے والی مصیبتیں اور مشقتیں آپ جھیلتے رہے۔ بعض صحابہ مشقتوں سے، تکلیفوں سے پریشان ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک تو مطالبہ یہ ہوا کہ ہم یہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے جائیں، بعض نے مطالبہ فرمایا کہ ہمیں حکم دیا جائے کہ ہم بھی جواب میں لڑیں اور ان سے دفاع کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہ مکہ چھوڑنے کا حکم ملا، مجھے نہ دفاع میں لڑنے کا حکم ملا ہے۔ تو صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دفاع میں، ڈیفنس میں لڑنے سے بھی مکی زندگی میں منع فرما دیا۔ مکی زندگی کے 13 سالہ پورا دور اللہ کے نبی اور صحابہ کا مشقتوں کا دور گزرا۔ بعض صحابہ اپنی مرضی سے اور بعض صحابہ نبی کی اجازت سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت کر چلے گئے۔
کوئی حبشہ ہجرت کر گئے، کوئی مدینہ ہجرت کر گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم نہیں ملا اس واسطے نہ آپ نے ہجرت فرمایا، نہ آپ نے ڈیفنس میں لڑنا کا طریقہ اختیار فرمایا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ملا، مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے، آنے کے بعد یہاں مدینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعوت دین کی، اسلام کی تبلیغ کی، مسلمانوں پر بھی محنت، غیروں پر بھی محنت کا بہترین موقع ملا۔ یہاں پر ویسی مصیبتیں باہر والوں سے جھیلنا نہیں تھی۔ مدینہ منورہ میں دشمن تھے لیکن چھپے ہوئے تھے، یہودی تھے، کافر یہاں پر دشمن بن کر سامنے نہیں آئے تھے، اور ان سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی حکمت اور مصلحت سے سمجھوتا فرما لیا تھا۔ یہاں صحابہ کی محنتیں سال ڈیڑھ سال کے اندر ایسی ہونی شروع ہوئی کہ مدینے کی محنتوں کی برکت سے دوسرے ملکوں اور شہروں میں نبی کے ایمان کی دعوت کی، اسلام کی اور صحابہ کی اس جماعت کے اخلاق کی خبریں پہنچنے لگی۔ تو پھر ایک یمن کا یا کسی اور ملک کا سردار عبد القیس نامی شخص، سردار متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے کی نیت سے اپنا قافلہ لے کر چلا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اس سردار کو روک لیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے بدگمان کرنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک صحابی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 افراد کا قافلہ دے کر حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ جب یہ قافلہ مکے والوں سے ملا تو مکے والے بدتمیزی پر اتر آئے، لڑنے جھگڑنے پر اتر آئے۔ ان کو ابھی حکم نہیں ملا تھا ان صحابی کو لڑنے کا، لیکن سامنے والا جب مرنے مارنے پر آ گیا ہو، 13 سالہ زندگی مصیبتیں جھیل چکے ہوں، ظلم کی حدیں پار ہو گئی ہوں، تو اب ایسے موقع پر آدمی حکم کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ ایسے موقع پر آدمی حکم کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ جیسے اس کی مثال موجودہ حالات میں دشمنوں کی طرف سے، فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے کہیں موب لنچنگ میں مارے جانا ہو، کہیں گاؤ کشی کے نام پہ مارے جانا ہو، کہیں ماس کے نام پہ مارے جانا ہو، کہیں میٹ کے نام پہ مارے جانا ہو، کہیں مسجدوں کے نام پہ مارے جانا ہو، ہر جگہ پر جب آدمی دیکھتا ہے تو اندر سے خود بخود خون کھولنے لگتا ہے۔ تو جب موقع آ جاتا ہے سامنے، ابھی اس موقع پر ہمیں مارنے کا حکم ہے نہیں ہے، کون اس کا فتویٰ جاری کرے گا، یہ سب آدمی نہیں دیکھتا۔ دھڑلے سے آدمی جان بچانے کے لیے یا وہ جو غصہ پہلے سے موجود ہے اس کے لیے میدان میں کود پڑتا ہے۔ اب اگر ادب ہے، اخلاق ہے، سنجیدگی ہے، اسلام کی اور اسلام کی نمائندگی کرنے والوں کی عظمت اور احترام ہے تو پھر اس کی زبان قابو میں رہتی ہے، ہاتھ پیر چلتے ہیں۔ اور اگر اسلام کی عظمت اور اسلام کی نمائندگی کرنے والوں کی عظمت نہیں ہے تو پھر زبان بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ بولتا ہے کہ ایسے حالات میں جبکہ چاروں طرف سے دشمنوں کی طرف سے ایسے حالات پیش آ رہے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو پھر ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں، کیوں فتویٰ نہیں دیتے، کیوں پھر ہمیں حکم نہیں ملتا، کیوں فلاں نہیں ملتا، ایسی زبان بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ در حقیقت یہ زبان حماقت اور نادانی پر مشتمل ہے، چونکہ صرف آدمی غصے اور جذبے میں آ کر میدان میں کود پڑنا عقل مندی نہیں ہے۔ ہمت اور جذبے کے ساتھ ساتھ وہ طاقت، وہ پاور، وہ اسباب کی دنیا، وہ توکل بھی ہونا چاہیے، وہ منظم پلاننگ بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے آدمی میں طاقت نہیں ہے، ہمت زیادہ ہے تو جوتے کھانے کی علامت ہے، ہٹی پھسلی توڑوانے کی علامت ہے۔ صرف شجاع ہمت ہونا کافی نہیں ہے، ویسی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ دبلا پتلا ہے، پہلوان صاحب سے زبان لڑا رہا ہے، ہمت کی جرات کی باتیں کر رہا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سامنے فوج منظم پلاننگ سے ہے، پوری ہتھیار سے لیس ہے،
ادھر نہ تہجد کی پابندی، نہ تقویٰ طہارت، نہ حرام سے بچنا، نہ نگاہ محفوظ، نہ وراثت کے مسائل میں حلال حرام کی تمیز ہے، نہ سود رشوت سے بچنا ہے۔ بس ایک ہنگامی موقع پر آدمی جذبے میں اور غصے میں آ گیا اور پھر وہی فضائل اور وہی جہاد اور وہی جنگ کی باتیں کرنے لگا، جبکہ اللہ کی مدد اور نصرت بھی ساتھ نہیں ہے، منظم پلاننگ بھی نہیں ہے، متحد انتظام بھی نہیں ہے، کوئی ماتحت، کوئی سرپرست، کوئی اطاعت، کوئی قیادت والا جذبہ بھی نہیں ہے، کوئی کسی کی سننے تیار بھی نہیں ہے۔ دھڑلے سے باتیں اگر ایسی ہوتی ہے تو کبھی تاریخ میں ایسی جنگ جیتی نہیں گئی ہے۔ کتوں کی بھیڑ سے بھیڑیوں کا حملہ نہیں کیا جاتا ہے، کتوں کی بھیڑ سے بھیڑیوں کا حملہ نہیں کیا جاتا ہے، چونٹیوں کے اتحاد اور منظم پلاننگ سے ہاتھی پر بھی وار کیا جا سکتا ہے۔ شہد کی متحدہ نظام والی چھتے کی مکھیوں سے بڑے بڑے پہلوان کو بھی سبق سکھایا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ شہد کی مکھیوں کی طرح ایک امیر اس میں ہوتا ہے تو اس میں بھی ہونا ہے، ایک اطاعت کا ایک قومی جذبہ اس میں ہوتا ہے تو اس میں بھی ہونا چاہیے۔ تبھی ہے کہ گلی میں اگر 100-200 کتے بھی کھڑے ہوں، ان 100-200 کتوں پر ایک چھوٹا سا پٹاخہ پھینک دو، سارے 200 کتے بکھر جائیں گے، ایک پتھر زور سے مار دو، سارے 100 کتے بکھر جائیں گے۔ اور وہی چھوٹا سا پٹاخہ اور پتھر شہد کی مکھی کی طرف پھینکو، چھتے کی طرف، تو پھر مکھیاں بھاگیں گی یا مارنے والا بھاگے گا؟ کتے طاقت میں زیادہ ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن اتحاد ان میں نہیں ہے، کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے، کوئی انہیں گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، کسی کی وہ سن کے چلنے والے نہیں ہیں، تو اس پر پتھر پھینکنے کے بعد سب بکھر جائیں گے۔ اور شہد کی مکھیاں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن وہ اتحاد سے چلتی ہیں، ملنساری سے چلتی ہیں، ایک کو فالو کرتی ہیں، تو پھر اس پر پتھر پھینکا جائے گا تو پھینکنے والے کو بھاگنا پڑے گا۔ تو وہاں صحابہ کا جو جذبہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی مان کے چلنے کا، تو اللہ کے نبی نے جب ان صحابی کو بھیجا عبداللہ بن جہش کو اس کا جائزہ لینے کے لیے، تو ان صحابی سے جھڑپ ہو گئی، آپس میں مارنا پیٹنا ہو گیا۔ صحابہ تو صحابہ تھے، جان دینے کے لیے تیار تھے، پورے جذبے سے آئے تھے، بات کچھ کی کچھ ہو گئی تو وہاں پر ان صحابی نے بھی تلوار نکال لیا، سامنے جن لوگوں نے مارنے کے لیے آئے تھے ادھر سے انہوں نے وار کیا، ایک آدمی وہیں پر مر گیا۔ جب مر گیا تو ایک کی جان گئی تو باقی سب بھاگ نکلے، ان بھاگتے ہوئے میں سے 2 کو پکڑ کر قیدی بنا کر اللہ کے نبی کے پاس لائے۔ یہ 12 افراد کی جماعت ہے، ادھر مکے والے کتنے آئے تھے وہ تاریخ میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ایک مرا اور ان 12 نے ثابت قدمی دکھائی اور پھر ان میں سے 2 کو پکڑ کر اللہ کے نبی کے پاس لائے، تو پھر مکے والوں میں ہلکا سا ڈر پیدا ہونا شروع ہوا۔ ایسے ہی موجودہ حالات میں کتوں کی ایک بھیڑ، غنڈوں کی ایک بھیڑ، دشمن طاقتوں کی ایک بھیڑ مسلم ایریوں میں اپنی اپنی جینتی منانے کے نام پر گھستی ہے۔ اس موقع پر مسلمان نوجوان جہاں پر ثابت قدمی سے، ہمت سے، اخلاق سے، ہمدردی سے کھڑے رہے، ڈٹے رہے، وہاں نقصان کم ہوا، اور جہاں پر دروازے بند کر کے چارپائی کے نیچے نعرے تکبیر لگاتے رہے وہاں گھر بھی جلے، دکانیں بھی جلے، اور جہاں خطیب صاحب سے، امام صاحب سے مطالبے ہوتے رہے اور جب میدان میں آنے کی بات آئی وہاں پر دروازے بند کر کے سوتے رہے، وہاں پر زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی بات میسیجز میں چل رہی ہے کہ 1941 یا 1949 میں اس زمانے میں بہار کے کسی علاقے میں جب دشمنوں کی طرف سے حملہ ہوا، 25-27 مسلمان شہید ہوئے، 100 مسلمان زخمی ہوئے، 8 مسجدوں کو منہدم کیا گیا، 2 قبرستان مسلمانوں کے نقصان کی زد میں آئے۔ اس موقع پر علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے اس علاقے کا جائزہ لے کر یہ فرمایا تھا کہ جہاں جہاں نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے وہاں پر مسلمان خود کہیں پر حملہ نہیں کیا،
مسلمان خود سے کوئی فتنہ اور دنگا مچانے کی کوشش نہیں کی ہے، یہ نقصان بتا رہا ہے کہ دشمنوں کی طرف سے نقصان ہوا ہے۔ اور پھر آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا جہاں مسلمان ڈٹا رہا، ہمت سے ڈیفنس میں دفاع کرتا رہا، اپنی جان اور اپنے جائیداد کی حفاظت میں جو ہو سکتا ہے اس کوشش میں لگا رہا، وہاں مسلمانوں کا نقصان کم ہوا، اور جہاں پر بزدل بن کر، کمزور بن کر اور ہمت ہار کر پیٹھ دکھا دیا، وہاں پر نقصان زیادہ ہوا۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ صحابی بھی 12 افراد کی جماعت کو لے کر وہاں پہنچے۔ 12 کے مقابلے میں کتنے تھے؟ علاقہ ان کا ہے، وہ کس نیت سے آئے تھے؟ جانے والے تو جائزہ لینے کے لیے گئے تھے، لیکن حالات بدل گئے، مرنے مارنے کی بات آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 2 آدمیوں کو قیدی بنا کر لائے، لیکن چونکہ ابھی تک اللہ کی طرف سے حکم نازل نہیں ہوا تھا لڑنے کا، اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا جہاد کا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابی کے اس عمل پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ان صحابی سے فرمایا کہ جب حکم اللہ کا بھی آیا نہیں ہے تو تمہیں لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان 2 قیدیوں کو بھی رہا فرما دیا، اور ایک آدمی جو ان صحابی کے ہاتھوں مارا گیا تھا اس کے بدلے میں 100 اونٹ دینے کا جو فدیہ بنتا ہے، وہ فدیہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکے والوں کو ادا کیا۔ معاملہ رفع دفع فرما دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمارا ارادہ لڑنے کے لیے بھیجنے کا نہیں تھا، اس غلطی کی ہم بھرپائی کرتے ہیں، تمہارا ایک آدمی مرا ہے، ایک آدمی کی جان کی جو قیمت اسلام میں بنتی ہے وہ فدیہ ہم ادا کریں گے، 100 اونٹ کی قیمت ادا فرمائی۔ لیکن چونکہ مکے والوں کے دل میں، اور خاص طور سے جو شخص مرا عمرو بن الحضرمی، اس بندے کا بھائی بڑے غصے میں تھا، اس نے مکے کے سرداروں کو ابھارا کہ ہمارے پاس رہنے والی یہ چھوٹی سی جماعت، مکے میں ہمارے ماتحت غلام نوکر بن کے رہنے والی، ہمارا ظلم برداشت کرنے والی، یہ مختصر سے عرصے میں 1.5 سال کی مدت میں اتنی ہمت پہ آ گئے کہ ہم سے مقابلہ کرنے کی ان میں جرأت آئی۔ وہ برگلاتے ہوئے صحابہ کے خلاف، اسلام مسلمانوں کے خلاف پوری جنگ کی تیاری کا ایک ماحول بنانا لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب اس کا پتہ چلا کہ ہم سے جنگ کرنے اور لڑنے، ایک دم حملہ کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے، مکے والوں کے احوال کا جائزہ لینا اللہ کے نبی نے شروع فرمایا۔ اس میں سے یہ بات پیش آئی کہ مکے والے لڑنے کے لیے تیاری کیسے کریں گے؟ مکے والوں کے بزنس کا جو کانٹیکٹ تھا وہ ملک شام سے تھا، سیریا سے تھا، قافلے ادھر سے ادھر آتے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تجارتی قافلے، ایکسپورٹ امپورٹ جو ہوتا ہے، وہ مال کا لے جانے لانے والوں کا جائزہ، یہ گیہوں چاول یا اس زمانے کا اناج لاتے لے جاتے ہیں یا ہتھیار لانا لے جانا شروع کیے ہیں، یہ جائزہ لینے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو سفیان کا جو قافلہ ملک شام سے مکہ جا رہا تھا، تو ملک شام سے مکہ جانے والا قافلہ مدینے کے بارڈر سے گزرتا ہے، اس قافلے کا جائزہ لینے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تشکیل فرمائی کہ قافلہ جا رہا ہے، ہم اس کا جائزہ لیں گے، اگر وہ ہتھیار سے لیس ہے، ہتھیار لے کے جا رہا ہے تو پھر تو خطرے کی بات ہے، ہم اسے روکیں گے، اگر وہ ہتھیار سے لیس نہیں ہے تو پھر اسے روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ارادے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کی تشکیل فرمائی جو تعداد کے لحاظ سے 313 تھے۔ اب 313 صحابہ، ادھر چھوٹا سا قافلہ ابو سفیان کا، اس کے جائزے کے لیے نکلے۔ ابو سفیان کو جب پتہ چلا تو وہ بھی چونکہ سردار تھے، ہوشیار تھے، انہوں نے فوراً مکہ والوں کو یہ بات پھیلا دی اور بھیج دی کہ مدینے والے اور مسلمان ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں لوٹنے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، مکے والوں اگر تم اپنا سامان اور اپنی تجارت کی چیزیں بچانا چاہتے ہو فوراً آؤ اور اپنے قافلے کو بچاؤ،
ورنہ تمہارا سارا سامان لوٹ جائے گا۔ یہ افواہ جب مکے تک پہنچی، مکے میں ابو جہل اور ادھر جس بندے کا ابھی چند مہینے پہلے انتقال ہوا تھا اس کا بھائی پہلے سے حملہ کرنے کی پلاننگ میں تھے، ابو جہل نے دشمنوں کی 1000 افراد کی جماعت کو تیار کر کے بدر کی جگہ پر پہنچ گیا۔ ابو سفیان چونکہ ہوشیار تھے، وہ راستہ بدل کر نکل گئے، مکہ پہنچ گئے، اور یہ مکے والے 1000 افراد کی جماعت یہ بدر پہنچ گئی۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ 313 پہنچے، ادھر لڑنے کے ارادے سے 1000 لوگ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد ابو سفیان نے آدمی کو بھیج کر ابو جہل کو یہ کہلوا بھیجا، میں عافیت سے مکہ آ گیا، تم اپنے لوگوں کو لے کے واپس آ جاؤ، مکہ واپس آ جاؤ۔ ابو جہل چونکہ وہ دماغ سے خالی تھا، بلا وجہ کے لڑنے کی چکر میں آیا تھا، اب اس کی غیرت گوارا نہیں کی کہ میں واپس جاؤں، قوم کا سردار ہوں، لڑنے کے لیے آئے تو لڑ کے جائیں گے۔ مکے کے لوگوں نے بھی اصرار کیا، جو لوگ خود شریک تھے انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، بلا وجہ نہیں لڑنا چاہیے، ہماری قوم کے لوگ ہیں جو ہم سے لڑنے کے لیے آئیں گے۔ لیکن پھر بھی اس نے نہیں مانا اور عورتوں کی طرح اپنے لوگوں کو تانے دینے لگا کہ تم بزدل ہو، نامرد ہو، فلاں ہو۔ بالآخر بدر کا وہ کنواں جہاں پر پانی کا انتظام تھا، زمین بھی بڑی اچھی تھی، اس جگہ پر 1000 کافروں کا قافلہ بڑھاؤ ڈالا۔ ادھر صحابہ اکرام جو اس قافلے کے بارے میں جانچ کرنے کے لیے آئے تھے 313 تھے، انہیں پتا چلا کہ قافلہ تو ہاتھ سے نکل گیا، ادھر 1000 لوگ لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ آج تک جنگ کے میدان میں کبھی لڑے ہوئے نہیں تھے۔ زمانے جاہلیت کی جھگڑے لڑائیاں کیسی ہوتی تھی وہ الگ بات ہے، لیکن اسلام کی خاطر لڑنے کا موقع منظم پلاننگ سے میدان میں آمنے سامنے ہونے کا موقع اب تک نہیں آیا تھا۔ اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 55 سال کی تھی۔ 55 سال کی عمر میں بچپن سے لے کر اب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، کوئی جنگ دیکھی نہیں، کوئی جنگ میں ہتھیار تلوار اٹھا کر لڑے نہیں، اب پہلی بار جنگ کے میدان میں کمانڈر بن کے آنا ہے اور پوری فوج کو سنبھالنا ہے۔ 55 سال کی عمر میں جس نے کبھی بھی جنگ دیکھی نہ ہو اور جنگ میں لڑا نہ ہو اور جنگی نظام کو کہیں پڑھا نہ ہو، اس بندے کے لیے کتنی آزمائش کی بات ہوگی کہ 313 افراد کو لے کر 1000 کے مقابلے میں میدان جنگ میں آنا ہے، اور پھر اچانک 313 کا ذہن بدلنا ہے۔ وہ آئے نہیں تھے لڑنے کے لیے، وہ قافلے کے بارے میں جانچ کرنے آئے تھے، لڑنے کا ارادہ گھر سے نکلتے وقت تھا ہی نہیں ہے، میدان میں آنے کے بعد پتا چل رہا ہے کہ 1000 آدمیوں سے لڑنا ہے۔ اور پھر آزمائش کا مرحلہ تب مشکل ہو جاتا ہے جب ان 313 صحابہ میں سے 313 صحابہ میں سے صرف اور صرف پورے 313 میں 6 زر ہیں لوہے کی کا لباس پہننے کا، صرف 313 میں سے 6 کے پاس سونے کی زرہ، وہ لوہے کی زرہ ہے، 2 تلواریں ہیں، 7 گھوڑے ہیں، 7 اونٹ ہیں، اونٹ بھی کم 7 اونٹ ہیں، 70 اونٹ ہیں، تلواریں 2 ہیں، زریں 6 ہیں، اور کسی کے آدمی کے پاس گھوڑے 8 سے 10 گھوڑے ہیں۔ سوار ہو کر نہیں لڑ سکتے، تلوار لے کے نہیں لڑ سکتے، تلوار ہے نہیں، ویسے نیزے بھالے ویسے ہے نہیں، لڑنے کے ارادے سے آئے نہیں تھے۔ اور پھر جتنے صحابہ آئے تھے وہ سارے صحابہ جنگجو پہلوان نوجوان نہیں تھے، چھوٹے بچے بھی تھے، بوڑھے لوگ بھی تھے، بکریاں چرانے والے بھی تھے، بڑی عمر والے بھی تھے، 8 سال 7 سال کے بچے بھی تھے اس میں، چونکہ جنگ کا ارادہ نکلتے وقت تھا ہی نہیں ان صحابہ کا۔
اب ادھر ایسی جماعت ہے جس میں کوئی کارپینٹر ہے، کوئی بکریاں چرانے والا ہے، کوئی اونٹ چرانے والا ہے، اور کوئی بچہ ہے، اور کوئی معمولی بزنس کرنے والا ہے، اور کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس ویسے نیزے بھالے نہیں ہیں، لڑنے کی پلاننگ نہیں ہے۔ اب ایسے موقع پر میدان میں آنے کے بعد دشمن پوری تیاری سے سامنے ہے، اب ان 313 صحابہ سے کہنا ہے کہ ہمیں لڑنا ہے۔ صحابہ کے لیے آزمائش کا موقع ہے۔ اب جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، اچانک اللہ نہ کرے کوئی دشمن پوری تلواروں کے ساتھ خاص قسم کے کلر کا رومال اور دوپٹہ باندھ کر آ جائے، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، اس کے ہاتھ میں نیزے ہیں، فلاں ہے، تو بتائیے کتنے لوگ تیار ہوں گے؟ شاید امام صاحب اور خطیب صاحب کو چھوڑ کے سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ ہم سب کے امام آپ ہیں، آپ جائیے، آپ دیکھیے۔ اس موقع پر میدان جنگ میں اللہ کے نبی علیہ السلام ان 313 کو، جن کے ذہن میں لڑنا تھا نہیں، تلواریں ہیں نہیں، گھوڑے ہیں نہیں، ایسے موقع پر ان کا ذہن بنانا ہے۔ اور ادھر ایک روایت میں 1000 ہیں، دوسری روایت میں 950 ہیں، 700 اونٹ ہیں، 950 گھوڑے ہیں، 950 تلواریں ہیں، 300 زرہیں ہیں، پوری سامان کے ساتھ آئے ہیں، اور پھر کھانے کے مزے، ناچنے والی عورتوں کو ساتھ لائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے یہاں کھانا کتنا بنتا ہے روزانہ، یہ جائزہ لینے کے لیے جب صحابہ کو بھیجا، ایک صحابی کو پتا چلا روزانہ 11 اونٹ کٹتے ہیں، 1000 آدمی کے لیے روزانہ 11 اونٹ کٹتے ہیں، اور وہ کنویں کے بازو ہیں، پانی فراہم ہے، زمین اچھی ہموار ہے، لڑنے کے قابل۔ اور صحابہ کا حال یہ ہے کہ جس زمین پر رکے وہاں پر پیر زمین کے پنڈلیوں تک دھس جاتا ہے، اور میدان میں کھڑے ہو کے لڑنے کے لیے زمین خود سلیقے کی نہیں ہے، زمین میں پیر دھس رہا ہے، گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے، گھوڑا نہیں ہے، تلواریں نہیں ہیں۔ اب ایسے موقع پر کیسے لڑا جائے گا؟ کھانے کا حال دیکھا جائے تو صحابہ 1 سا 2 سا 3 کلو 5 کلو جو جو ساتھ میں لا لیے تھے وہی ان کے پاس ہے، کوئی کھانے کا سامان بھی نہیں ہے۔ اسباب کی قلت، آلات جہاد کی قلت، پہلے سے ارادے نہیں، دشمن کی تعداد زیادہ، ادھر کم تعداد میں، ایسے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے خود بڑی آزمائش ہے کہ ان صحابہ کو کیسے ابھارا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کشمکش میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور آپ علیہ السلام کی منشا سمجھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تقریر فرمائی اس میدان میں، اور پورے صحابہ کو جھنجھوڑا کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ آئے ہیں، یہاں آنے کے بعد نبی کا جو حکم ملے گا ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ ہمیں ان دشمنوں سے لڑنے کی بات نہیں، لڑنے میں آدمی جیت بھی سکتا، ہار بھی سکتا ہے، جان جا بھی سکتی ہے، بچ بھی سکتی ہے، لیکن دریا میں اگر کوئی آدمی کود جائے زندہ واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ آپ جنگ کی بات کرتے ہیں، آپ ہمیں دریا میں کودنے کی بات بھی کریں گے تو ہم بلا وجہ کے بھی آپ کے حکم پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اعلان فرمایا یا رسول اللہ، آپ ہمیں ایسا نہ سمجھیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل تھے، جب ان موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، دشمنوں کو ہرائے گا، تمہیں فتح اور کامیابی ملے گی، تو اس موقع پر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا آپ اور آپ کا رب جائیے، جا کے لڑیے، ان کو ہرائیے، شہر سے نکالیے، پھر ہم نوابوں کی طرح آئیں گے آرام سے۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کے ان دشمنوں سے لڑ کے ان کو نکالو، اس کے بعد ہم آئیں گے آرام سے اس شہر میں۔ ایسے ہم نہیں کہیں گے آپ سے، آپ کا ساتھ ہم ایسا دیں گے۔ صحابہ نے فرمایا جہاں پر آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پر ہمارا خون بہے گا،
آپ تک پہنچنے کے لیے ہماری لاشوں سے دشمن کو گزرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی زبانی جب یہ باتیں سنی، خوشی سے چہرہ مسکرا اٹھا۔ آسمان کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوٹی سی جماعت، اسباب اور آلات جہاد کی قلت اور ایسے جذبے اور عزائم اور ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت اور عشق دیکھ کر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فرمایا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت جو ایسے پرعزم ارادوں کے ساتھ جمع ہوئی ہے، اگر یہ ہلاک ہو جائے، دشمن جیت جائے، مسلمان ختم ہو جائے، تو پھر تیری اس دھرتی پر عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا، مسلمانوں کو کامیابی اور فتح دے کے دکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ سے دعا فرمائی، اور پھر اس کے بعد اتنی لمبی دیر تک سجدے میں پڑے دعا کرتے رہے۔ ایک چھوٹا سا خیمہ تھا، کافروں کے پاس مختلف خیمے کپڑوں کے چمڑوں کے لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے پاس پڑاؤ ڈال کر دھوپ سردی بارش سے بچنے کے لیے کسی کے پاس خیمہ تک نہیں ہے۔ کھجور کے چھالوں سے، کھجور کے پھڑوں سے، پلوں سے صحابہ نے چھوٹی سی جھونپڑی بنائی جس میں صرف اور صرف اللہ کے نبی رہ سکتے ہیں، بس باقی پورے صحابہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پورے صحابہ میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے فخر کا عالم ہے، اور رات بھر اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں پڑے دعا کر رہے ہیں کل کی کامیابی کے لیے کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ اتنی لمبی دیر ہچکیاں لے کے رو رو کے دعا فرماتے ہیں۔ ہچکیوں کی آواز سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ خیمے سے باہر جو کھڑے تھے، خیمے کے اندر جا کر نبی کی ایڑی پکڑ کر ہلا کر فرمانے لگے، اللہ کے نبی اتنا تڑپ کر دعا نہ کیجئے، اللہ آپ کی دعا قبول کر لیا ہے۔ اتنا تڑپ کر دعا نہ کیجئے، اللہ آپ کی دعا قبول کر لیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے سے سر اٹھا کر فرمایا، اور صحابہ کو لے گئے ہاتھ پکڑ کر اس میدان میں جہاں کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے کی جگہ لے جا کر فرمایا، یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا، یہاں پر ولید مرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ فلاں فلاں کافر اس جگہ پر مرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں جس جگہ اللہ کے نبی نے راؤنڈ آف کر دیا، 1 انچ آگے بھی وہ دشمن نہیں مرا، جہاں پر نشان فرمایا وہیں پر اس کا انتقال ہوا۔ ایسا اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 15 20 لوگوں کے بارے میں نشاندہی فرمائی، یہ لوگ یہاں پر کل مریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دے دی ہے کہ دشمن ہارے گا، مسلمان جیتے گا۔ دوسرا دن جب صبح ہوئی، دشمنوں میں سے انفرادی طور پر لڑنے کے لیے 3 آدمی آگے بڑھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ۔ یہ 3 کفار مکہ کی طرف سے بڑے پہلوان شمار ہوتے تھے۔ عتبہ، شیبہ یہ دونوں بھائی ہیں، اور ولید یہ عتبہ کا بیٹا ہے۔ تو باپ، چچا، بھتیجا تینوں میدان میں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اپنی طرف سے پہلوانوں کو بھیجو۔ 3 مدنی صحابہ جو مدینہ منورہ کے تھے، اور وہ بکریاں چرانے والے تھے، ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے، لاٹھی ہے، اور ادھر دشمن پہلوان قوم کے سردار تلوار لے کے میدان میں آئے ہیں، وہ بکریاں چرانے والے لاٹھی لے کے میدان میں آئے۔ ان کو شرم سی محسوس ہوئی، ہم تلوار لے کے لڑنے کے لیے آئے، سامنے بکریاں چرانے والا لاٹھی لے کے آ رہا ہے، تو ہم کو بکریاں سمجھ رہا، پہلوان نہیں سمجھ رہا ہمارے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں سے لڑیں گے تو ہماری انسلٹ ہے، ہم ایسے لوگوں سے نہیں لڑتے، اپنی قوم کے پہلوانوں کو بھیجو، اونچے خاندان والوں کو بھیجو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام واپس ان کو بلایا۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے درجے کے صحابی، ان 3 کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے میدان میں بھیجا۔ میدان میں آنے کے بعد ان دشمنوں نے پوچھا اپنے اپنے نام بتاؤ،
تم بھی ہمارے قابل کے ہے نہیں ہے، دیکھ کے لڑیں گے، دوستی کرنے کے لیے ہمارے لائق کا ہے نہیں ہے، رشتہ کرنے کے لیے ہمارے لائق کا ہے نہیں ہے، سمدھی بنانے داماد بنانے کے لیے ہمارے لائق کا ہے نہیں ہے، وہاں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے ہمارے لائق کا ہے نہیں، دیکھ کے لڑ رہے ہیں۔ اور دشمن جب بزدل ہوتا ہے تو اس موقع پر اپنے سامنے والا لڑنے کے لائق ہے لائق نہیں ہے یہ نہیں دیکھتا ہے۔ دشمن جب ہمت میں ہوتا ہے تبھی لائق ہے نہیں یہ دیکھتا ہے۔ خالی آدمی سے، نہتے آدمی سے جس کا موڈ لڑنے کا ہے ہی نہیں ہے، اچانک اس پر حملہ کر دینا یہ بہادری نہیں ہے۔ اور اس وقت کی بہادری یہی ہے کہ دشمن ہمارے برابر کا ہے نہیں ہے، دیکھ کے لڑنا۔ اور آج کیا ہے، بہادر کون سمجھا جا رہا ہے؟ ٹھیلا بنڈی، خربوزے اور چھوٹا سودا بیچنے والے پر اچانک 4-5 گنڈے آ کے حملہ کر دیے اور اپنے آپ کو بہادر سمجھ رہے۔ اس زمانے کے جاہل گوار بہتر تھے، اپنے برابر کے آدمی کو دیکھ کر حملہ کرتے تھے۔ اس زمانے کے پڑھے لکھے جاہل گنڈوں سے کہ اپنے برابر کا ہے نہیں، دیکھتے بھی نہیں، حملہ کر دیتے ہیں اور اسی کو بہادری سمجھ رہے ہیں، اسی کو کمال سمجھ رہے ہیں۔ اور جہاں پر نوجوان تھوڑا سا پلٹ کر میدان میں آیا اور تھوڑا لاٹھی چلا دیا تو پھر سارے گیدڑ اور چوہے بن کے بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ اگر دشمن کو اتنی حماقت ہے، اتنی بے وقوفی ہے کہ وہ دا کشمیر فائلز دیکھ کر بڑی ہمت کی اور بڑے لڑنے مارنے کی باتیں کرتا ہے، تو پھر ہمارے نوجوانوں کے بارے میں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی ارطغرل غازی دیکھا ہے، یہ بھی ارطغرل غازی دیکھا ہے، یہ بھی سلطان دیکھا ہوا ہے، یہ بھی تلوار چلانا لاٹھی چلانا کہیں نہ کہیں دیکھا ہوا ہے۔ اس کی ہمت نے کسی فلم اور سیریل نے بنائی ہے، چاہے کہ خطیبوں کے علماء کے بیانات سے اس میں ویسا جوش جذبہ پیدا نہیں ہوا، لیکن کسی فلم اور سیریل نے تو وہ جذبہ اسے دیا ہے۔ اتنا بزدل اور اتنا کمزور بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب وہاں میدان جنگ میں جب حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ آئے اور ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے برابر کے ہیں، اب لڑنے کے لیے جب میدان میں آئے، حضرت حمزہ عتبہ کے مقابلے میں، حضرت علی ولید کے مقابلے میں، حضرت ابو عبیدہ شیبہ کے مقابلے میں آپس میں مٹبھیڑ ہوئی۔ حضرت حمزہ نے 2 منٹ کے اندر عتبہ کا کام تمام کر دیا، حضرت علی نے اس سے پہلے ہی وار میں ولید کو ختم کر دیا۔ ابو عبیدہ اور شیبہ یہ دونوں لڑتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً ادھر جھپکے اور ادھر شیبہ کو بھی ختم کیا، یہ زخمی ہو چکے تھے، اٹھا کر اپنے خیمے میں لائے۔ وہاں سے صحابہ کی جنگ شروع ہوئی آپس میں، مسلمان اور کفار کی۔ 1 دن کی جنگ ہے، بس 1 دن کی جنگ ہے۔ جن نہتے مسلمان 2-3 تلواریں جس کے پاس ہیں، ادھر 900 950 کی تعداد ہے، 700 گھوڑے ہیں، ادھر 700 اونٹ ہیں، ادھر مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ ہیں، ادھر 100 گھوڑے ہیں، ادھر ان کے پاس 950 گھوڑے ہیں، ادھر 6 زرہیں ہیں، ادھر 300 زرہیں ہیں۔ پورے آلات اور اسباب کے لحاظ سے دشمن پوری طاقت میں ہے، ادھر 313 ہیں، ادھر 1000 ہیں، اپنے سے 3 گنا زیادہ فوج ہے۔ لیکن اس کے باوجود خالی ہاتھ لاٹھیوں سے، سامنے تلوار والا ہے، سامنے گھوڑے پہ سوار ہے، میں پیدل ہوں، ان سب کے باوجود وہ صحابہ ایسی جانثاری کا اور ایسے اللہ کے نبی پر فدائیت کا منظر دکھایا۔ شام ہوتے ہوتے بڑے بڑے 70 کفار مکہ ختم ہو گئے، شام ہوتے ہوتے 70 بڑے بڑے سردار ختم ہو گئے۔ انہی میں سے ابو جہل جو بڑے شان سے آیا تھا، اسے مارنے والے تو 2 چھوٹے بچے تھے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آ کر وہ چھوٹے بچے پوچھتے ہیں، سنا ہے یہاں ابو جہل نام کا کوئی ہے؟ اسے دیکھے تک نہیں تھے وہ بچے اس کی صورت شکل سے بھی واقف نہیں تھے۔ آ کر پوچھنے لگے، ہم نے سنا فلاں نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تھوڑا بتائیے کون ہے وہ؟ ان معصوم بچوں میں جذبے کیسے تھے؟ جب اشارہ کیا فلاں جو گھوڑے پہ سوار ہے، یہ دونوں چھوٹے بچے آگے بڑھے، گھوڑے کی ٹانگ پہ ایک نے وار کیا اور دوسرا اس کی گردن پہ وار کیا۔ ٹانگ پہ وار کرتے وقت اس نے اس بچے پر وار کر دیا ابو جہل نے، تو اس کا مونڈا یہاں سے کٹ گیا۔
تاریخ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بچے نے وہ مونڈا اپنے پیر میں رکھ کے کھینچ دیا کہ اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی، آڑ آئے گی، اب ایک ہاتھ سے وار کر کے دونوں نے اسے ختم کیا۔ ایسے جذبے چھوٹے بچوں میں تھے، لڑنے والوں میں چھوٹے بچے بھی ہیں اور خالی ہاتھ ہیں۔ اب اچانک اس موقع پر تلواریں کہاں سے آ گئی، کیسے لڑنے والے بن گئے، ہتھیار کیسے آ گئے؟ جو دشمن مرتا اس کی تلوار لی جاتی ہے اور اسی پر وار کیا جاتا۔ ہتھیار سے خالی ہے لیکن دشمنوں کے پاس ہتھیار ہیں، جب دشمن مرتا اس کی تلوار لی جاتی اور آگے دشمنوں کی طرف بڑھا جاتا۔ شام ہوتے ہوتے 70 دشمن مارے گئے اور 70 بڑے بڑے سردار شمار ہونے والے قیدی بنا لیے گئے، باقی سب کے سب بھاگ نکلے۔ شام ہونے کے بعد 70 لوگوں کو قیدی بنا کر جب لایا گیا، ان 70 قیدیوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ان 70 قیدیوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی ہیں۔ اب رشتہ داری کے مسئلے حضرت عمر کے رشتہ دار ہیں، حضرت صدیق اکبر کے رشتہ دار ہیں۔ پہلے مسئلہ اپنے ہی لوگوں کو مارنے کا تھا، وہ ایک آزمائش کا تھا۔ نبی کے حکم پر جب بات آ گئی جان پر تو میدان میں کود پڑے۔ اب اس کے بعد جو قیدی بن کر آئے ہیں، ان قیدیوں میں بھی رشتہ دار ہیں، حضرت عمر کے رشتہ دار، حضرت ابوبکر کے رشتہ دار، خود نبی کے رشتہ دار ہیں، نبی کے داماد ہیں، نبی کے چچا ہیں۔ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ پہلی بار دا انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا 23 جلدوں میں لکھی گئی کتاب ہے جو انگریزوں کی تاریخ کے لحاظ سے معتبر شمار ہوتی ہے۔ اس کے مصنف نے بھی لکھا ہے کہ 55 سال کی عمر والا محمد نامی شخص جس نے اپنے بچپن، جوانی، ادھیڑ عمر میں کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، کوئی جنگ دیکھا نہیں، کوئی جنگ لڑا نہیں، پہلی بار میدان جنگ میں آئے اور پھر اپنی 313 کی فوج خالی ہاتھ، تیر تلوار سے خالی اور 1000 کی فوج ہتھیار سے لیس، اس کے مقابلے میں کیسی پلاننگ سے اپنی فوج کو کھڑا کیے تھے، کیسی پلاننگ سے حملہ کرنا سکھائے تھے۔ تاریخ کا وہ ایسا واقعہ ہے کہ ایسا کمانڈر تاریخ دکھا نہیں سکتی، سیکھے بغیر کیسے وہ گائیڈ کر رہا ہے۔ اسی لیے سیرت میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی استاذ کے پاس، کسی ٹیچر کے پاس پڑھے بغیر دنیا کے تمام انسانوں کا علم اللہ نے اپنی طرف سے ہمارے نبی کو عطا فرمایا، ویسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جنگ کا علم بھی اپنی طرف سے عطا فرمایا۔ کیسے لڑنا ہے، کیسے دفاع دشمن سے کیسے نمٹنا ہے، کسی کتاب سے پڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں سیکھے ہیں۔ اب ان 70 قیدی جو اپنے ہی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ مشورہ کیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی فدیہ لے کر، چند پیسے لے کر چھوڑ دیے جائیں، جان بخش دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی رائے تھی یہ پہلا موقع ہے ہمارا، 13 سال مکے کی زندگی میں مسلمانوں نے کیسی تکلیفیں جھیلی ہیں، اب یہ سردار شمار ہونے والے ہمارے ہاتھ لگے ہیں، اب انہیں سبق سکھانا چاہیے، اور سبق بھی ایسا کہ اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے۔ اس لیے عمر اپنے ہی رشتہ دار کو قتل کرے گا، ابوبکر اپنے ہی رشتہ دار کو قتل کرے گا، فلاں اپنے رشتہ دار کو قتل کرے گا، اللہ کے نبی اپنے رشتہ دار کو قتل کریں گے۔ سخت رائے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کی رائے میں غور کرنے کے بعد حضرت ابوبکر کی رائے پہ فیصلہ فرمایا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، مارنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، لیکن فدیہ پیسے آنا کہاں سے؟ مکے سے۔ مکے سے پیسے آنے تک کتنے دن لگیں گے؟ اتنے دنوں تک 70 آدمیوں کو 2 ٹائم کا کھانا کون کھلانا ہے؟ کہاں رکھنا ہے ان لوگوں کو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر مدینہ پہنچے، مسجد نبوی میں رکھے ان سب لوگوں کو، اور اس زمانے کی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق لکھا ہے 70 کے 70 مکے کے کافروں کے سردار ہیں، ظالم ہیں، صحابہ پہ انہوں نے ظلم کیا ہے،
جان لینے لڑنے کے لیے آئے تھے. ان کے گاؤں سے مکے سے ان کے پیسے فدیہ آنے تک کتنے دن لگیں گے؟ ہفتہ لگے گا، 4 دن لگیں گے، مہینہ لگے گا، نہیں معلوم. اتنے دنوں تک صحابہ اپنے گھروں میں فاقے اور بھوک سے رہتے، ان قیدیوں کو کھلاتے تھے، ان 70 قیدیوں کو کھلاتے تھے. اسی لیے تاریخ میں لکھا ہے وہ قیدی جو جیل میں ہے، قید میں ہے، مجرم بن کر کھڑا ہے، ان میں سے وہ 1 ہفتہ 10 دن کا معاملہ صحابہ کا جب ان کے ساتھ دیکھا تو ان میں سے کئی سرداروں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ ایمان لا لیا. جس کا اپنے ہاتھ میں آئے ہوئے قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہے تو وہ عام لوگوں کے ساتھ کیسے حسن اخلاق سے پیش آئیں گے؟ اور جن کے قیدیوں سے پیسہ آنے والا نہیں ہے، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں کہ ان کے گھر کا کوئی آدمی پیسے بھیج کر ان کو چھڑا سکے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے نظام بنایا. ایک قیدی ہمارے مسلمان بچوں میں سے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے گا. اس سے اندازہ کرو نبی کے نزدیک پڑھنے لکھنے کی کتنی اہمیت تھی. تم پیسہ دے کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتے تو ہمارے صحابہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو 10 بچوں کو تو ہم تمہاری جان بخش دیں گے. انہی بچوں میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو قیدیوں سے لکھنا پڑھنا سیکھے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی قوم تیار کی ہے جو پڑھی لکھی ہو. جاہل قوم اللہ کے نبی نے تیار نہیں کی ہے. جہالت پر جینے والی قوم اللہ کے نبی نے تیار نہیں کی ہے. پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے تو قیدیوں سے پڑھو، مجرموں سے پڑھو، لیکن پڑھنے لکھنے والی قوم بنو. اتنی غریبی ہے کہ شادی کرنے کے بعد دولہا اپنی بیوی کو مہر نہیں دے سکتا. اتنی غریبی ہے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں اتنی صورتیں اپنی بیوی کو یاد دلا دو، یہی تمہارا مہر ہے. بیوی جاہل نہیں رہنا چاہیے. ایسا اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھنے لکھنے کو پرموٹ کیا، آگے بڑھایا. اور آج قوم میکینک بن کر جوتے چپل سیدھے کرنے، جوتے چپل بیچ لینے، چھوٹی چھوٹی کاموں پر کاروبار کرو اس سے منع نہیں ہے، لیکن جاہلوں جیسا کاروبار نہیں، ان پڑھ بن کر کاروبار نہیں. کسی بھی شعبے میں اور فن میں رہو لیکن پڑھے لکھے بن کے رہو تو پھر قوم میں وہ ترقی، وہ اخلاق، وہ رویہ پیدا ہوتا ہے. جاہل چاہے جتنے بھی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ آج کا چائے بیچنے والا ہے. جاہل چاہے کتنے بھی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے وہ اپنی جہالت کو پرموٹ کرے گا، وہ پڑھنے لکھنے کو ترجیح نہیں دے گا. اسی واسطے جب بھی ملک کا پرائم منسٹر پڑھا لکھا ہوتا ہے تو ملک میں کہاں کالجز بنانا، کہاں اسکول بنانا، ٹیچروں کے لیے کیا فیسلٹیز دینا، یہ پلاننگ ہوتی ہے. اور جب کوئی بڑا بنتا ہے چائے بیچنے، بڑے بیچنے، بنگڑیاں بیچنے والا تو پھر وہ کہاں چائے کی ہوٹل کھولنا، کہاں ڈوسے کی بنڈی لگانا، کہاں فلاں کرنا. پڑھے لکھے لوگوں کو بھی وہ سڑک پہ لا کے چائے پہ لگا دے گا. انجینئرنگ کیے ہوئے فلاں بڑی بڑی ڈگریاں کیے ہوئے لوگوں کو بھی وہ سڑک پہ لا دے گا. اور ہو رہا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر اپنے سرٹیفکیٹس بھیک مانگتے پھر رہے. ویکنسیز ہیں، کچھ جاب ہے آپ کے پاس، ہاں جوتے سیدھے کرنے کی جاب ہے، بس گلاسیں دھونے کی جاب ہے، بس ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں، فلاں جگہ کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جاہل بنا کر رکھنا نہیں سکھایا. اب ان صحابہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے چچا ہیں. ظاہر سی بات ہے چچا کا درجہ باپ کے برابر ہوتا ہے. ادھر بھتیجا بیٹھا ہوا ہے، ادھر چچا کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں. تو رشتہ داری اور بڑا پن چھوٹا پن گوارا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا کے ہاتھ میں جو رسیاں بندھی ہیں اسے تھوڑا ڈھیلا کر دیا جائے. چچا کی رسی ڈھیلی ہو گئی، باقی 70 صحابہ 70 لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کی رسی ٹائٹ بنی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیدی چاہے میرا رشتہ دار ہو چاہے میرا غیر رشتہ دار ہو. دراصل بات ہے کہ نبی نے نہیں فرمایا کہ رسی ڈھیلی کر دو. صحابہ نے جب دیکھا کہ نبی کے چچا ہیں اور وہ قیدی بن کر ہیں اور رسیاں بندھی ہوئی ہیں تو خود سے کوئی صحابی جا کر رسی ڈھیلی کر دی. اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو فرمایا باقی تمام قیدیوں کی رسی بھی ڈھیلی کر دو. ایسی برابری قیدیوں کے ساتھ کہ میرے چچا کی رسی ڈھیلی ہوئی تو سب کی رسی ڈھیلی ہوگی. اور اس موقع پر
حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب قیدی بن کر کھڑے ہیں، ہائٹ کے لحاظ سے بڑے اونچے، لہیم شہیم، موٹے تازے تھے، قیدی بن کر آئے، ان کے جسم پہ کپڑا چادر بھی نہیں ہے، کرتا نہیں ہے پہننے کے لیے۔ آنے کے بعد مدینہ ان کو پہننے کے لیے کپڑا دینے والا عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، وہ بھی لہیم شہیم موٹا تازہ تھا۔ اس منافق نے چادر دی کہ آپ اپنے چچا کو کپڑا پہنا لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس منافق کے معلوم ہے کہ منافق ہے، اور منافق آستین کا سانپ ہوتا ہے، سامنے کچھ پیچھے کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے تو بڑی واہ کرتا ہے، بڑی حامی لاتا ہے، پیچھے جانے کے بعد اپنے لیے جو کچھ لگانا بجانا وہ سب کام کر لے گا۔ اور وہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک برابر اس کے خاندان کے لوگ پیدا ہوتے آ رہے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ وہ منافقین کا سلسلہ ختم ہو گیا اور صحابہ کی زندگی میں انتقال ہو گئے، نہیں۔ جس طرح نبی کے صحابہ کی نسل چلتی آ رہی ہے، ویسے منافقوں کی بھی نسل پیدا ہوتی آ رہی ہے، اور ہر موقع پر ادھر سراج الدولہ کو نقصان پہنچانے والا ایک منافق مسلمان نکلا، ادھر ٹیپو سلطان کو نقصان پہنچانے والا ایک منافق نکلا۔ ہر زمانے میں ایسے منافقین آئیں گے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ جب اس منافقوں کے سردار نے اللہ کے نبی کے چچا کو وہ کرتا دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احسان اس وقت تک یاد رہا جب وہ منافقوں کا سردار صحابہ کو آپس میں لڑانے کی پلاننگ کیا، اور اس سے بڑی بدتمیزی اس نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بدکاری کی تہمت لگانے میں آگے رہا۔ مسلمانوں میں صحابہ میں افواہ پھیلا دیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی زوجہ مطہرہ یہ فلاں صفوان کے ساتھ نعوذ باللہ ایسی نامناسب حرکت کی ہے۔ ایک مہینے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ مطہرہ امت کی ماں کو میکے بھیج دیا۔ ایسے پریشان کن حالات پیدا کرنے والا وہ منافقوں کا سردار، جس کے بارے میں خود اس کا بیٹا پکا صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر، اپنے باپ کی حرکتیں دیکھ کر اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر آپ کا ارادہ میرے باپ کو قتل کروانے کا ہے تو کسی اور سے مت کروائیے، مجھے بولیے میں کاٹ کے لاؤں گا گردن سے۔ کسی اور کو آپ حکم دیں گے، وہ قتل کر کے لائے گا۔ ہو سکتا ہے جب میں اس کو دیکھوں گا تو میری باپ کی یاد آ جائے، میں اس سے نفرت کرنے لگوں۔ اگر آپ کا حکم ہو تو مجھے بولیے، میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤں گا۔ ایسے منافق کے اس احسان کو اللہ کے نبی نے نہیں بولا۔ مرنے کے بعد بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پکے صحابی تھے، آ کر اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، باپ کا انتقال ہو گیا، جیسا تیسا تھا آپ جانتے ہیں، آپ سے درخواست ہے اپنی چادر دے دیں، کفن میں لپیٹ کر دفنانے کے لیے، آپ کی چادر مبارک کی برکت سے یہ قبر کے عذاب سے بچ جائے۔ پہلی درخواست۔ دوسری درخواست، آپ میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ تیسری درخواست، آپ اپنے لعاب مبارک میرے باپ کے منہ میں ڈالیے تاکہ سوال جواب کے موقع پر آپ کے لعاب کی برکت سے کچھ جواب دے سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تینوں درخواستیں منظور کر لی، اپنی چادر مبارک نکال کے دے دی۔ اور معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اللہ کا عرش پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کی ذات کو لگا ہوا نہیں ہے، اللہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ عرش چھوٹا، اللہ کے نبی اللہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے نہیں ہے، اللہ پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہے، اللہ سے لگا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی چادر اللہ کے نبی کے جسم سے لگی ہوئی ہے۔ نبی کا جسم جنتی ہے، برکت والا جسم ہے۔ جس نبی کے جسم کو زمین کی مٹی بھی لگ جائے وہ مٹی بھی افضل ہو جاتی ہے۔ ایسی بابرکت چادر کعبۃ اللہ کا غلاف کس کا لگایا ہوا ہے؟ وہ کعبے کا غلاف پکڑنے کے لیے کتنا دوڑتے بھاگتے، ایک دوسرے کے پیر پھندلتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ مسلم بادشاہوں کا لگایا ہوا ہے، سال میں ایک بار بدل جاتا، اسے چھو لینے سے کوئی مغفرت کے وعدے نہیں ہے۔
اس کی اتنی فضیلت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کعبے کے غلاف کو پکڑنے کے لیے بھاگتے ہیں، پکڑ کے رو رو کے دعا کرتے ہیں۔ بتاؤ کعبے کا غلاف افضل ہے یا نبی کی اوڑھی ہوئی چادر افضل ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر افضل ہے۔ اب وہ چادر مبارک اللہ کے نبی علیہ السلام نکال کر منافقوں کے سردار کو دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھیں کہ اللہ کا نبی مسلمانوں کے ساتھ الگ معاملہ اور منافقوں کے ساتھ، چونکہ پبلک یہ سمجھ رہی کہ یہ بھی مسلمان ہے، اندر سے کیا ہے وہ نبی جانتے ہیں، صحابہ جانتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ الگ والا معاملہ کیا جائے گا تو پھر ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، جوڑ کر لے کے چلنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھائی، جنازے کے سامنے کھڑے ہونے کے حضرت عمر آ گئے، 10ویں پارے میں ذکر ہے حضرت عمر آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ منافقوں کا سردار ہے، پھر آپ اس کی جنازہ کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے منع نہیں کیا ہے اس لیے میں پڑھوں گا، جب منع کر دے گا تو پھر میں نہیں پڑھوں گا۔ جنازہ پڑھائی، چادر دی، لعاب دہن دیا، اللہ کے نبی نے دفنایا۔ ظاہر سی بات ہے معلوم ہے منافقوں کو کہ بھئی ہم منافق ہیں، یہ ہمارا سردار لیڈر ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ تاریخ میں لکھا ہے 70 یا 100 منافقوں نے توبہ کر کے پکے مسلمان بنے۔ جنگ بدر میں اللہ کے نبی علیہ السلام اسی موقع پر ایک ماں کا چھوٹا بچہ گم ہو گیا، تلاش کرتے پھر رہی ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے۔ اس ماں کی تڑپ کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا ایک ماں اپنے بچے کے گم ہو جانے پر جتنا بے چین ہو رہی ہے، اللہ رب العزت بھی ایک بندہ جب گناہوں کی زندگی میں لطف ہو جاتا ہے، اللہ بھی ویسے اس بندے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ اس بچے کے مل جانے پر جس طرح وہ ماں خوش ہوتی ہے، اللہ بھی وہ بندہ توبہ کر کے واپس آنے پر اتنا خوش ہوتے ہیں جس طرح یہ ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی ہے، اللہ بھی اپنے بندے کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں ڈالنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اسی موقع پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر یہ بھی قیدی بن کر ہیں۔ اب ان کو چھڑانے کے لیے کون پیسہ بھیجے گا؟ داماد کو چھڑانے کے لیے کون پیسہ بھیجے گا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی، بڑی بیٹی، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بڑی بیٹی ہی بہنوں کو سنبھال رہی ہے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، سب کو سنبھالنے کا کام بڑی بیٹی ایک ماں کی حیثیت سے خدمت کی ہے اللہ کے نبی کی اور اللہ کے نبی کی دوسری بیٹیوں کی۔ اب اس بیٹی کا شوہر یہاں قید میں ہے، اب چھڑانے کے لیے کیا ہے پیسہ؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کے موقع پر ایک نکلس ہدیہ تحفے میں دی تھی۔ اب حضرت زینب وہ نکلس چمڑے کی تھی یا سونے کی تھی نہیں معلوم، وہ نکلس بھیجے اللہ کے نبی کے پاس کہ یہ لے کر میرے شوہر کو چھوڑ دیا جائے۔ کون بھیج رہی ہے؟ خود بیٹی بھیج رہی ہے، اور داماد کو چھوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ نکلس آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نکلس دراصل حضرت خدیجہ کی تھی، اپنی بیوی کی تھی، بیوی نے بیٹی کو دی تھی۔ تو جب نکلس دیکھی تو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی، حضرت خدیجہ کی قربانیوں کی یاد آ گئی کہ حضرت خدیجہ نے کتنا اپنا مال اللہ کے نبی کے لیے لٹایا تھا، کتنی خدمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اتنی خدمت اللہ کے نبی علیہ السلام کی حضرت خدیجہ نے کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیشہ حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی جب وہ قربانیاں یاد آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور روتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں ان کا فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیتا ہوں۔ صحابہ نے خوشی سے اجازت دے دی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے داماد کو بلایا، وہ ہار رکھ لیا اور کہا کہ تم کافر ہو، میری بیٹی مسلمان ہے، مکہ پہنچنے کے بعد میری بیٹی کو مدینہ بھیج دینا، اب وہ تمہاری بیوی بن کر نہیں رہ سکتی۔ جس وقت شادی ہوئی تھی اس وقت اسلام آیا نہیں تھا، زمانے جاہلیت میں شادی ہو چکی تھی، اب اسلام آ گیا ہے تو اب تم دونوں کا سمبند نہیں ہو سکتا، میرے پاس بھیج دینا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد یہاں سے مکہ پہنچے، اب ان کا کمال بھی دیکھیے، ایک ہفتے میں صحابہ کا اخلاق رویہ دیکھے تھے، مکہ پہنچنے کے بعد انہوں نے
اپنے پاس پورے مکے والوں کی جو جو امانتیں تھی سب واپس کر دیا اور مکے والوں سے کہا کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا. مکے والوں نے کہا وہاں مدینے میں جب قیدی بن کر تھے وہاں کیوں یہ کلمہ نہیں پڑھے, یہاں آ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں ہمارے سامنے. تو انہوں نے کہا, حضرت عمر بن عاص کہنے لگے میں اس واسطے نہیں پڑھا, وہاں کلمہ پڑھتا تو مدینے والے صحابہ سمجھتے ڈر کے کلمہ پڑھ لیا ہے, ڈر کے کلمہ پڑھ لیا ہے, اور پھر تم لوگ یہ سمجھتے کہ اب وہ مسلمان ہو گیا, ہماری امانتیں پورے اس کے پاس رکھی ہوئی ہیں, اب ہمارا پیسہ ہمارے کو نہیں ملتا, پارٹی بدل گئی ہے. اس واسطے میں ڈر کر کلمہ نہیں پڑھا ہوں, زبردستی میں کلمہ نہیں پڑھا ہوں, اور تمہارا مال لوٹ کھانے کی نیت سے نہیں پڑھا ہوں. مکہ آیا, تمہارا مال لوٹایا, آزادی کے ماحول میں کافروں اور دشمنوں کے سامنے میں کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدر کے صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا, اللہ نے ان صحابہ کی قربانیوں کو ایسے قبول فرمایا کہ اب اس کے بعد یہ صحابہ کوئی نفل عبادت نہ کریں, کوئی نفل عبادت نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں, اللہ ان کے لیے جنت طے کر دیا, اللہ ان کے لیے جنت طے کر دیا. یہاں تک لکھا ہے فتح مکہ سے پہلے, مکہ فتح ہونے سے پہلے دشمنوں نے جب وعدہ توڑ دیا, اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ دشمنوں نے وعدہ توڑ دیا, مکے والوں نے اب ان پر حملہ کرنا اور مکے کو فتح کرنا ضروری ہو چکا. اللہ کے نبی تیاری کر رہے ہیں مکے کی طرف جماعت کو لے جانے کی, قافلے کو لے جانے کی جہاد کے لیے, لیکن دشمن کو پتہ نہ چلے, مکے کے کافروں کو پتہ نہ چلے. اس واسطے اپنی اس بات کو, مشورے کو سیکرٹ رکھنا ہے, کسی کو نہیں معلوم ہونا ہے. ایسا مشہور کرنا ہے کہ پلاننگ ہے لیکن ادھر لڑنے جانا ہے, لیکن پورا مشورہ, پوری پلاننگ ادھر جانے کی ہے, لوگوں میں افواہ پھیلانا ادھر جانے کی ہے, تاکہ ادھر دشمن غفلت میں رہے اور ہم اچانک پہنچیں اور پھر قبضہ کریں. اس مشورے کو جو بہت سیریس ہے اور بہت سیکرٹ رکھنا ہے. ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ, ابو داؤد کی حدیث ہے, ان کا پورا خاندان, بیوی بچے, ماں بھائی بہن سب مکے میں تھے. یہ اکیلے آ گئے تھے. مکے والوں ان کے خاندان کے ساتھ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں, کیا ظلم کر رہے ہیں, انہیں بے چینی تھی میرے خاندان کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے سوچا اگر میں مکے والوں کو یہ سیکریٹ مشورے کی خبر دے دوں تو مکے والے میرے احسان مند ہوں گے اور میری بیوی بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور پھر اللہ کے نبی جو جیتنا ہے وہ جیت کے رہیں گے, کون اللہ کے نبی کو روک سکتا ہے. اللہ کی مدد ساتھ ہے, فرشتے ساتھ ہیں. اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ 313 صحابہ, 1000 دشمنوں کی فوج, اللہ نے کیا کیا, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, بدر کے میدان میں مدد کیا. کیسے؟ پہلے 1000 فرشتے اترے, پھر 3000 اترے, پھر 5000 اترے. 5000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے صحابہ کی مدد فرمائی. صحابہ فرماتے ہیں جنگ کا میدان ہے, دشمن تلوار لے کے سامنے آ رہا ہے اور صحابہ کی حالت یہ ہے کہ وہ اونگتے ہیں, جنگ کی حالت میں اونگ رہے. بھئی تلوار لے کے آ رہا سامنے, تمہارے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے اور جنگ کے میدان میں کھڑے ہو کے اونگ رہے. یعنی مطلب ہے کہ اللہ نے ایسا سکون صحابہ کے دلوں پہ طاری کر دیا, جنگ کے موقع پر ان کو نیند آ رہی ہے اور دشمن مارنے کے لیے آگے آ رہے ہیں, اچانک کوئی اسے قتل کر دیتا ہے. پھر کیسے ہو رہا ہے؟ فرشتے قتل کر رہے ہیں. اللہ نے بدر کے موقع پر فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی. تو وہ صحابی حضرت حاطب بن بلتع دیکھ چکے تھے اللہ کی مدد, تو فتح مکہ کے موقع پر بھی اللہ کی مدد آئے گی, میں اپنے خاندان کو بھی بچا لوں گا, مکہ بھی فتح ہو جائے گا. اس لیے جو مشورہ ہوا تھا اور سیکریٹ مشورہ تھا اسے کاغذ پر لکھ کر مکے سے ایک ناچنے گانے والی عورت آئی تھی, بوڑھی ہو چکی, آواز بھی ختم ہو چکی, اب اس کا دکان کاروبار بند ہو گیا, خیرات مانگنے کے لیے آئی تھی مدینہ. صحابہ نے اسے خیرات دیا. اب وہ جب جانے لگی تو یہ صحابی وہ چٹھی لکھ کر کہ ہوشیار رہو, مکے پر اللہ کے نبی علیہ السلام آنے والے ہیں, وہ چٹھی لکھ کر اس عورت کے ہاتھ دے دی. وہ مدینے سے نکل گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا آپ کا جو مشورہ ہے اور وہ سیکریٹ رہنا ہے, آپ کے ایک فلاں ساتھی نے اسے لیکیج کر دیا اور وہ عورت لے جا رہی ہے اور وہ فلاں درخت کے پاس ہے.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اور دوسرے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اس درخت کے پاس، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس پرچی ہے، لے کے آؤ۔ جب حضرت علی اور دوسرے صحابہ پہنچے اور اس کی تلاشی لی تو کہ میرے پاس کوئی چیٹی نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، انکار کرنے لگی۔ تو حضرت علی نے فرمایا عزت سے دیتے یا پھر پورے کپڑے نکالنا پڑتا۔ جب بات عزت کی آ گئی تو وہ عورت چوٹی باندھ کر، چوٹی میں وہ بالوں کے اندر وہ پرچی رکھ کر، پھر وہ چوٹی کا چونڈا کمر کے اندر رکھی ہوئی۔ اب کہاں تلاش کرے گا مرد عورت کہاں رکھی ہے؟ اب وہاں سے نکال کر وہ پرچی دی، اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر آئے، وہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے تو حضرت عمر کو جب معلوم ہوا کہ مشورہ سیکریٹ تھا، کسی کو معلوم نہیں ہونا تھا، اللہ کے نبی فرما دیے تھے، پھر بھی ان صحابی نے وہ مشورہ مکے والوں کو پہنچانے کی کوشش کی، تلوار لے کے آ گئے، اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ حکم دیجئے ان کی گردن اڑا دوں گا، یہ منافق ہے، آپ کا مشورہ صحیح محفوظ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا فرمایا تھا؟ عمر جلدی نہ کرو، یہ بدری صحابی ہے، یہ بدری صحابی ہے، جنگ بدر میں یہ صحابی شریک تھے، اور جنگ بدر والوں کے بارے میں تم نے نہیں سنا کہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی اور سب کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ تو جس کی مغفرت ہو گئی، جس کی جنت واجب ہو گئی، وہ منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جنگ بدر میں جو صحابہ شریک تھے، اللہ کے نبی نے ان کی فضیلت اتنی بیان فرمائی کہ اگر وہ نبی کے مشورے کو لیک بھی کرتا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان سے بھول ہوئی ہے لیکن وہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ دو رخا نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑی داستان ہے غزوہ بدر سے ملنے والے اسباب کی۔ اب سمجھو خلاصہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے 313 صحابہ اسباب اور جنگ کے سامان سے خالی، ادھر 1000 کی فوج تلوار ہتھیار سے لیس، کیسے وہ جیت گئے؟ تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں، وہ 313 صحابہ میں، پہلی چیز اللہ کی ذات پر ایمان، دوسری چیز اخلاص، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، میں کتنا کرا تو میرا نام آتا ہے، ایک لا الہ الا اللہ کا بورڈ لگا کے اپنا نام لکھ لینا، وہ ٹائم ٹیبل کا بورڈ لگا کر نیچے اپنا نام لکھ لینا، جنازے کے لیے ڈولا دے کر اپنا نام لکھ لینا، ایک گھڑی دے کر اپنا نام لکھ لینا، ایسا دکھاوے والا منظر صحابہ کا نہیں تھا، اخلاص ان صحابہ کے اندر تھا۔ پہلی چیز ایمان، جیسا ہونا چاہیے وہ، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ہم جیت کے رہیں گے تو ہمیں یقین ہے ہم جیت کے رہیں گے۔ دوسری چیز، دوسری صفت اخلاص، تیسری چیز ان صحابہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام سے عشق اور محبت کامل درجے کا، پانچویں چیز، چوتھی چیز ان صحابہ کے اندر منظم ہو کر پلاننگ کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، جیسا اللہ کے نبی فرمائیں گے، جس کو جہاں کھڑا کریں گے، جس کو جو کام دیا جائے گا منظم طریقے سے کیا جائے گا۔ پانچویں چیز ہے اتحاد، چھٹی چیز ہے ان صحابہ کے اندر جان دے دینے کے جذبے۔ یہ 6 صفات اس صحابہ کے جنگ میں شریک ہونے والوں کے ملتے ہیں، تب جا کر 313 تھے، اللہ نے ہزاروں کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی ہے۔ اور آج ہمارے اندر کمی ہے، مسلمان ذلیل ہے، مسلمان پٹ رہا ہے، مسلمان مر رہا ہے، تو پھر سمجھ لے کہ وہ صفات جو ان بدری صحابہ میں تھے، آج وہ صفات مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر آج کے دشمن سے بھی مسلمان جیتنا چاہتا ہے، وہی صفات مسلمانوں میں آنے چاہیے جو ہونا چاہیے تھا۔ ایمان جیسا ہونا ہے ویسا ہو، اخلاص والی کیفیت ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے سچی محبت ہو، اور پر منظم پلاننگ ہو کام کرنے کی۔ ادھر سے کوئی گستاخ رسول ہوا، ادھر ریالی نکل گئی، ادھر سے کوئی مسجد کے خلاف بات ہوا، ادھر ریالی نکل گئی، ادھر سے کوئی قرآن کے خلاف بات ہوئی، ادھر ریالی نکل گئی۔ ارے کب تک ریالیاں نکال لیتے رہتے؟ یہی سلسلہ چلتے رہے گا۔ یہ کوئی منظم پلاننگ ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچا جاتا کہ گستاخ رسول پیدا ہوتا کیسے ہے، آئندہ سے گستاخی کی نوبت نہیں آئے گی؟ ایسا پلان کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ جس ملک میں بھی ہو، اس ملک میں کوئی فتنہ اور دنگے کا کوئی کام کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا؟ ریالی نکال لینا اپنے زندہ ہونے کو ثبوت دینے کے لیے، بس
کہ ہم مرے نہیں ہیں، ہم سو نہیں رہے، ہم جاگ رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، اس واسطے پکار لے رہے ہیں، اس کے لیے ہے۔ لیکن دشمن کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کی جرات اور ہمت کو ختم کرنے کا کام نہیں کرے گی۔ آج یہ گستاخی کرے گا، کل کوئی اور کرے گا، پرسوں کوئی اور کرے گا، ہر بار ریالیاں نکال لیتے رہیں گے۔ منظم طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پلان فرمایا تھا وہ ضروری ہے امت کے اندر۔ اور کیا منظم پلاننگ ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھ لو اس ملک میں دشمن کیسی تنظیم کے ساتھ، کیسی پلاننگ کے ساتھ آیا اور عہدے پر پہنچا ہے۔ پولیس میں اس کا بندہ ہے، آرمی میں اس کا بندہ ہے، ہاسپٹل میں اس کا بندہ ہے، عدالت میں وکیل اس کا بندہ ہے، جج اس کا بندہ ہے، کانسٹیٹیوشن میں اس کا بندہ ہے، اور پارلیمنٹ میں اس کا بندہ ہے۔ یہ سب کیسے پہنچے؟ اتنی عقل، اتنا دماغ نہیں ہے کہ حالات بدلنے کے لحاظ سے جنگ کے طریقے بھی بدلتے ہیں۔ وہ زمانہ تھا اونٹوں پر، گھوڑوں پر تلوار لے کر لڑنا پڑتا تھا، اور یہ زمانہ ہے کہ آدمی ایجوکیشن سسٹم سے لڑتا ہے۔ آدمی اس زمانے میں سسٹم سے لڑنا پڑتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہمارا بندہ بھی پولیس میں ہوگا، ہمارا بندہ IPS IAS میں ہوگا، ہمارا بندہ آرمی میں ہوگا، ہمارا بندہ پارلیمنٹ میں ہوگا، ہمارا بندہ کانسٹیٹیوشن میں ہوگا۔ یہ سب نظام کے ذریعے سے مسلمان ہر عہدے پہ آئے گا، تب جا کے جنگ برابر درجے کی ہوگی۔ ہم جاہل بنے رہیں گے، ہم پکار لیتے رہیں گے، سڑکوں پر، روڈوں پر ہم ریالیاں نکال کر، جھنڈے لے کر ہم فلاں فلاں کرتے رہیں گے، اور ادھر سے قانون پاس ہوگا، بل پاس ہوگا، لاٹھی چارج ہوگی، پولیس ان کی ہوگی، کیس وہ درج کریں گے۔ ادھر تم کوئی ایک چھوٹی سی بات بول دو، ویڈیو بن گیا، آڈیو ریکارڈ ہو گیا، ادھر سے تمہارے بڑے سے بڑے مولانا کو لے جا کے اندر کر دیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ وہ پورے کھلے عام جلسے منا کر، جلسے اور اسٹیج پر مارنے کی، مسلمانوں کی عورتوں کو ریپ کرنے کی، منہ کالا کرنے کی، بلاತ್ಕಾری کی سب باتیں کرے گا، لیکن کوئی کیس نہیں ہوگا، کسی کو اندر نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ پولیس ان کی ہے، جج ان کا ہے، عدالت ان کا ہے، لے بھی گئے داماد کی طرح کھلائیں گے، پلائیں گے، پھر نکال دیں گے۔ یہ منظم پلاننگ ہوتی ہے کہ اپنی نسل کو، اپنے کالجز ہوں، اپنے اسکولز ہوں، اپنے نوجوانوں کو پڑھائی لکھائی میں آگے بڑھا کر ان کو عہدوں پر لایا جائے۔ نہیں ہم 10 پاس کریں گے، آٹو چلا لیں گے، ہم SSC پاس کریں گے، ڈرائیونگ سیکھ کر باہر چلے جائیں گے، ہم کپڑے کی دکان کھول لیں گے، ہم جوتے کی دکان کھول لیں گے، ہم گورنمنٹ جاب کرنے تیار نہیں ہوں گے، ہم مشکل ایگزام دینے تیار نہیں ہوں۔ IPS کا ایگزام پھٹ جاتی، ہوا نکل جاتی، ہم نہیں کر سکتے۔ اس واسطے کیا کریں گے؟ سافٹ ویئر انجینئر بنیں گے، وہ سافٹ رہیں گے، کوئی ہارڈ نہیں ہو سکتا ہمارے سے، وہ سافٹ رہیں گے۔ ایسا سوچ کر جینے والی قوم کبھی مقابلے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھی صفت ان صحابہ میں تھی اتحاد۔ 313 ایک بات پر جمے ہوئے تھے، اور یہاں پر 100 بھی ایک بات پہ نہیں کھڑ سکتے۔ 313 ایک بات پہ جمے ہوئے تھے، پہلی بار جان دینے کا موقع تھا، اور اس موقع پر 14 صحابہ شہید ہوئے، جان دیے۔ ایسا نہیں کہ دشمن میں 70 مر گئے اور 70 قیدی بن کر آئے، مسلمانوں کو دھکا ہی نہیں لگا، کوئی زخم تک نہیں آیا، ایسا نہیں ہوا۔ 14 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ جان دینے کی بات آئی تو جان دینے کے لیے 313 تیار کھڑے ہیں۔ ایک بات پہ مسلمان کھڑا ہو تو ہو سکتا ہے۔ اب مسلمانوں میں ایک کمی 1400 سال سے لے کر اب تک، اور شاید حضرت عیسیٰ، حضرت مہدی آنے تک جو رہے گی، مسلمان کبھی ایک نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ ہم ایک ہونے کی سوچے بھی نہیں، ایک ہونا بول کر ہم سوچے بھی نہیں ہے، ہم باتیں تو کرتے ہیں ایک ہونا، لیکن ایک ہونے تیار نہیں ہوتے۔ ایک ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنی رائے چھوڑ دینا ہے، آپ جیسا بولتے ویسا کریں گے، نہیں میں جیسا بولوں گا ویسے ہی چلنا۔ ایک مسجد میں 10 گرو گھنٹا لیں، 10 کی 10 چلنا، ایک کی نہیں چلنا۔ ایک خاندان میں 10 آدمی، ایک آدمی بڑا ہے، بڑا بھائی، باپ، فلاں، بیوی، ماں، سب کی چلنا۔ تو ہر آدمی اپنی اپنی چلانا جب شروع کرے گا تو کبھی اتحاد نہیں آئے گا۔ تو ایک تو متحد ہونا سوچے نہیں، باتیں اتحاد کی بڑی کریں گے۔ دوسری چیز، اتحاد کا رخ ہمارا بالکل غلط بنا ہوا ہے۔ اتحاد بولتے ہی ہمارے دیندار، دنیا دار، جوان، بوڑھے، جاہل، ان پڑھ، گنوار،
پڑھے لکھے سب کے دماغ میں بات کیا آئے گی؟ متحد ہونے کا مطلب یہ ہے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، فلاں فلاں سب ختم ہو جا کے ایک بن جانا۔ ایسا پیجامہ کبھی تیار نہیں ہوتا، سب ختم ہو کر ایک بڑا پیجامہ تیار ہو جائے جس میں پوری امت گھس جائے، ایسا پیجامہ کبھی تیار نہیں ہوگا، یاد رکھ لیجیے۔ اس لیے کہ 1400 سال سے لے کر اب تک ایسا پیجامہ کسی بادشاہ نے تیار بھی نہیں کیا، چاہے جائے کہ کوئی ٹیلر ایسا پیجامہ تیار کر لے۔ اتحاد کی بات جب بھی کی جاتی ہے تو فوراً ہمارا دماغ آتا ہے مسلکوں کی طرف۔ ارے بھائی تھوڑی تو ہسٹری پڑھی ہوتی، تھوڑی تو تاریخ پڑھے ہوتے کہ مسلمان جب بھی متحد رہے مسلکی لحاظ سے کبھی متحد نہیں رہے، جب بھی متحد رہے سیاسی لحاظ سے متحد رہے۔ ہمارا رخ ہی غلط ہو گیا۔ رخ غلط کیسے ہو گیا؟ اتحاد کا مطلب بولتے ہی ہم فوراً مسلکوں کی طرف آ گئے۔ ارے مسلکی اتحاد کبھی ہو نہیں سکتا بھائی۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں خود ایسے صحابہ ہیں جو رفیدن کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ہیں، جو آمین بولتے ہیں، جو نہیں بولتے ہیں۔ صحابہ سے ہی وہ سلسلہ شروع ہو گیا، اب وہ ختم نہیں ہونے والا۔ مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی 4 مسلک بن گئے، اب وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، وہ چلتے رہیں گے۔ اور جس زمانے میں بھی دیکھ لو، ہارون رشید کی خلافت تھی، کہاں سے کہاں تک تھی؟ بادل کو دیکھ کر بولتا تھا کہ تو جہاں جانا جا، جہاں برسنا برس، لیکن وہاں کا خراج ٹیکس میرے پاس آئے گا۔ بادلوں کی بارش جہاں جہاں ہوتی وہاں کا ٹیکس ہارون رشید کے پاس آتا تھا۔ ویسی بڑی خلافت والا بھی اب بتائیے اس کی پوری زمانے خلافت میں ایک مسلک چلتا تھا، سب حنفی تھے، سب شافعی تھے، سب اہل حدیث تھے، پوری زمانے خلافت میں ایک مسلک چلا نہیں ہے۔ اس بادشاہ ہارون رشید نے خود امام مالک کو بلا کر کہا کہ ہم تمہاری موطا مالک کو کعبۃ اللہ پہ لٹکا دیں گے، پوری مسلمانوں کی جماعت میں ہم اعلان کر دیں گے کہ آج کے بعد سے ہماری جہاں تک بادشاہت ہے وہاں تک ایک موطا مالک، ایک مسلک چلے گا، دوسرا مسلک نہیں چلے گا۔ امام مالک نے فرمایا کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیسا ہو سکتا ہے یہ؟ میری موطا مالک میں مدینے میں لکھا ہوں، یہاں جو صحابہ تھے ان صحابہ کا علم میرے پاس ہے، نبی کے ہزاروں صحابہ دنیا میں بکھر گئے ہیں، ان کا علم دنیا میں بکھرا ہوا ہے، وہ لوگ وہ صحابہ کو فالو کر رہے ہیں، آپ ان سب کو بولیں گے کہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ اس کو فالو کرو، تو پھر وہ صحابہ جو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کر علم سکھائے ہیں، قوم کو بنائے ہیں، وہ سب ماننے والے کہاں جائیں گے؟ پھر وہ سب دنیا کے مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگ صحابہ کو غلط سمجھیں گے۔ نبی کا علم صحابہ کے واسطے سے دنیا میں بکھر گیا، جو جہاں پر جس صحابی کو فالو کر رہا ہے اسے کرنے دیجیے۔ آپ بتائیے خلافت عثمانیہ آج جو 56 جو اسلامک مسلم کنٹریز ہیں، کویت، سعودیہ اور قطر، جدہ، فلاں فلاں، یہ مختلف، یمن، یہ سب جتنے بھی ہیں سب ملا کر پہلے خلافت عثمانیہ میں تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا پورے 55 ملکوں کا مسلک ایک تھا۔ پوری خلافت عثمانیہ میں حنفی مسلک والے تھے، شافعی مسلک والے تھے، اہل حدیث تھے، جماعت اسلامی تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 55 ملکوں میں ایک مسلک کیسے چل سکتا ہے؟ وہاں پر جو جس مسلک کا تھا اس مسلک پہ چلتا تھا، لیکن خلافت عثمانیہ پوری دنیا مسلمانوں، پوری دنیا میں 200 ملک ہیں، 211 222 ملک ہیں، ان میں سے 56-60 ملکوں کے قریب مسلمانوں کے ہیں۔ ان کے دستخط اور ان کی رائے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ اتحاد کس کا تھا؟ مسلک کا نہیں تھا، سیاست کا اتحاد تھا، سیاسی پاور ایک تھا۔ یہ خیال آتا ہی نہیں مسلمان کے اندر کہ ہم اگر متحد ہونا ہے تو سیاسی لحاظ سے متحد ہونا ہے، مسلکی لحاظ سے متحد ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ کون مانے گا کہ میں حنفی چھوڑ کر اہل حدیث بن جاؤں؟ کون مانے گا کہ میں شافعی چھوڑ کر میں فلاں بن جاؤں؟ یہ تو ہونے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری محنتیں اس وقت اس سیاسی اتحاد پر کم لگ رہی ہیں، مسلکی اختلاف پر زیادہ لگ رہی ہے۔ جو طاقت ہمیں سیاسی لحاظ سے ایک ہونے کے لیے جمع ہونا تھا اس پر تو طاقت ختم ہو گئی، ہے ہی نہیں ہے۔ اب میں تجھے کافر، تو مجھے کافر، میں باطل، تو حق، میں صحیح، تو غلط، اسی پر ہماری محنتیں صرف ہو رہی ہیں۔ اب جب محنت کا رخ ہی ہو گیا
پیسہ جو کما رہے تھے وہ پورا اپنی بیوی پہ خرچ کرنے کے بجائے رکھیل پہ خرچ کرنا شروع کر دیے، بازو والی پہ خرچ کرنا شروع کر دیے، تو اب اپنی بیوی بچوں پہ کہاں سے خرچ ہوگا؟ سیاسی اتحاد پہ جو طاقتیں خرچ ہونا چاہیے تھی وہ طاقتیں غلط کاموں میں خرچ ہونا شروع ہو گئی، مسلک کی ترویج، اس کو یہ بناؤ، اس کو وہ بناؤ، اس میں جب خرچ ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے یہ اتحاد کبھی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے عافیت سے جینے کا راستہ یہی ہے کہ اب نظریہ بدلا جائے، کہ نظریہ یہ رکھو کہ ہم مسلکوں کے چکر میں اس کو آگے بڑھا اس کو پیچھے کرنے کے چکر میں لڑتے مرتے 1400 سال گزر گئے، اب سیاسی پاور بناؤ اور سیاسی پاور سے ہی کوئی نہ کوئی کام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کام نہیں ہو سکتا۔ نہیں میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں صوفی آدمی ہوں، میں اللہ والا آدمی ہوں، میرے کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، خطیب صاحب اور امام صاحب کی سیاست کے بارے میں کچھ بولے تو میں چونکا گریبان پکڑ لوں گا، میرے کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسے پیجاموں کو قبرستان جلدی چلے جانا چاہیے تاکہ ہمارا یہ اختلاف جلدی ختم ہو جائے۔ اب بتاؤ اس وقت جو دشمن مسلمانوں کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہے، اگر مسلمان بچنا چاہتا ہے تو کس کے پاس جائے گا؟ ہمارے اتنے نوجوانوں کو فلاں دنگے میں، بھائی ہم حملہ کیے نہیں، ہماری غلطی ہے نہیں، ان غنڈوں کی غلطی ہے، پھر بھی ہمارے 22 نوجوانوں کے گھروں کو آپ گرا دیے، 82 نوجوانوں کو آپ اندر کر دیے، کس سے جا کے بھیک مانگیں گے؟ ہم سیاست سے تعلق نہیں رکھتے، پولیس ان کی ہے، مینجمنٹ ان کا ہے، کورٹ ان کے ہیں، اب وہ 82 نوجوانوں کے گھروں کا بدلہ کون دے گا؟ اور جو اندر گئے انہیں کون چھڑائے گا؟ چونکہ ہم سیاسی نہیں ہیں۔ سیاست موجودہ اچھی ہے غلط ہے کیسے ہونا وہ ٹاپک الگ ہے، شعور ہونا، دماغ تو اتنا ہونا کہ اس کی ضرورت ہے، کیسے ہونا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے وہ الگ ٹاپک ہے، لیکن سیاستی کو غلط سمجھ لینا اور اس اتحاد کی کوشش نہیں کرنا یہ بہت بڑی کوتاہی اور غلطی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عقل نصیب فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے اس کہنے کو سننے کو دینی باتوں کو بے حد قبول فرما، جو کمی اور غلطی ہو گئی اسے معاف فرما، ہمیں صحیح بولنا، صحیح سننا، صحیح عمل کرنا آسان فرما۔ اس مسجد کے ذمہ دار اور اس محلے اور بستی کے ذمہ دار جس امید پر یہ پروگرام کیے ہیں اس امید کو پورا فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا، فتنے کا ذریعہ بننے سے پوری حفاظت فرما، امت میں شعور پیدا فرما۔ اے کریم اللہ ہمیں وقت کے حالات اور تقاضوں کو سمجھنا آسان فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ اس بستی کے ذریعے سے خیر پھیلے، جو تنظیم اور جو مسلم فنڈ یہاں چلتا ہے، جو مسلم بورڈ یہاں چلتا ہے اس کے ذریعے سے خیر کے فیصلے فرما، اتحاد نصیب فرما، منظم پلاننگ نصیب فرما۔ اے کریم اللہ یہاں سے مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں میں بھی پورے علاقے میں کام ہو ایسے فیصلے فرما، نوجوانوں کی محنتوں کا رخ صحیح فرما، مسلکی اختلافات پر ہونے والی محنتوں کو کم فرما، سیاسی اتحاد کا شعور نصیب فرما، ہمارے نوجوانوں کو بچوں کو پڑھنے کے جذبے نصیب فرما، اپنے اسکول اور کالجز قائم کرنا آسان فرما، ہمارے اس کہنے سننے کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا، جتنے مسلمان جمع ہیں سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، حج عمرے کی توفیق نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، ظالم دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت نہیں ہے تو ہلاکت مقدر فرما، علماء اور عوام میں دوریاں ختم فرما، فاصلے کم فرما، اعتماد اور احترام نصیب فرما، ایک دوسرے کی سن کے چلنا آسان فرما، جو ہماری جائز ضرورتیں ہیں اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ہمارے گھریلو مسائل کو حل فرما،
اے اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے نوجوانوں کو مستقبل کا رہبر بنا، ہمارے بڑے لوگ اور بوڑھے لوگوں کی قدر ادب احترام ہمیں نصیب فرما، بڑوں کی شان میں عمر والے لوگوں کی شان میں بے ادبی گستاخی اور بدتمیزی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے عمر والے ہیں ان سب کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما، ان کی قدر، ان کے مشورے، ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھانا ہمیں آسان فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔